السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چلیے آج کے ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ چلیے اب نیکسٹ دیکھیے، الف آیا ہے، اب اس کے ساتھ کیا جڑے گا؟ واو، اور پھر رے، الف واو رے، اور جوڑنے کے لیے الف واو رے اور۔ اب دیکھیے الف، اس کے ساتھ رے ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہے بے، عرب۔ اب اسی کو دال لگا دیں تو ادب بن جائے گا، ادب لٹریچر، ادب سے بیٹھنا، ادب سے رہنا، یہ بھی ادب ہے۔ سو یہ عرب، یہ عرب کیا ہے؟ لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، خرب، جیسے ہے نا، یہ گنتی عدد کا ایک حساب ہے عرب، اسے لکھ لیجئے۔ اور پھر دال، دال کے ساتھ واو ہے، اور پھر الف ہے، دوا، دال واو الف دوا، ہے نا، دوا، اسے یاد رکھیے، دال واو الف دوا۔ اب ہے الف، الف پر زبر ہے، ڈے ہے، بازو ہم نے لکھا ہے اس کے، اب اس کے بازو پھر ایک الف آیا ہے، یہ کیا؟ اڑا، اڑ ہم نے لکھا وہاں پہ، 2 حرفی لفظ جب بنا رہے تھے ہم تو وہاں پہ اڑ لکھا، یہاں پہ ہم اڑا۔ اب ڈے پر بھی زبر ہے، حرکت میں ہے، ڈے بھی زبر میں ہے، یعنی زبر پہ ہے، حرکت پہ ہے، اسے یاد رکھ لیجئے، ڈے پر زبر ہے اسی لیے حرکت پہ ہے، الف کے ساتھ ملا ہوا ہے تو آواز اس کی اونچی ہوئی، ڑا بنا، آ ڑا اڑا۔ اب دیکھیے نیکسٹ، الف پہ شو، اس کے ساتھ ڈے ہے، یہ بھی حرکت پہ ہے، ڈے پہ زبر سمجھیے، ڈے الف ڈا، اڑا، الف پہ شو، ڈے الف ڈا، اڑا۔ اب دیکھیے رے، رے کے ساتھ الف ہے، اور الف کے ساتھ ہے ہے، رے الف ہے، راہ، راہ راستہ، راہ راستہ، راہ، راہ بنا۔ اب دیکھیے نیکسٹ آپ جا رہے ہیں، الف اے، یہ ایک لفظ ہے، اب پھر ایک اور لفظ لکھیں گے، دے، دال یہ دے، یہ ایک لفظ لکھ رہے ہیں، رب۔ اب ان تمام تینوں کو ملا کے ایک بنا دیا ہم نے، اے رب دے، اے رب دے، اے رب دے، کچھ دے، کیا دینا ہے پھر بات سیکھیں گے، وہ بھی لکھیں گے، وہ بھی رب سے پوچھیں گے، ہے نا۔ دیکھیے وہ اب، وہ اب اڑا، وہ اب اڑا بھی، اڑ گیا بھائی، ڈٹ گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اڑ گیا، اڑا، اسے اب اڑا ہی لکھنا ہے تو اس پر ہم پیش لکھیں گے۔ دیکھیے پیش، اب یہاں پہ اڑا ہے یا اڑا ہے، آپ کو پریشانی ہوگی تو پھر وہاں پہ پیش لکھ دینا بہتر ہے، کیونکہ پیش لکھنا اچھا ہے۔ 1-2 جگہ جہاں پہ لفظ کی شروعات ہوتی ہے، جہاں پہ لفظ شروع ہوتا ہے، جہاں سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو یہ لگا دینا بہتر ہے۔ اگرچہ ٹائپ کے اسی حرفوں کو استعمال کر کے بننے والے 1 سے زیادہ لفظ اگر ہیں لینگویج میں، تو اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس پر ایک چھوٹا سا حرکت والا کیا ہے، نشان لگا دیں آپ۔ چلیے اب نیکسٹ، وہ دے، آم لگایا آپ کو بیچ میں، کیا دے؟ آم، وہ آم دے، وہ آم دے، وہ دے، پیلا والا، وہ اچھا ہے، پکا ہوا، وہ دے، وہ آم دے۔ چلیے اب یہ رام، رام، رے الف میم رام، آسانی سے بننے والا لفظ ہے، اسے توڑ موڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رے الگ ہے، الف الگ ہے، میم الگ ہے، تینوں حرفوں کو جوڑ کے ہم نے بنایا رام۔ اب ہے آم، بازو، رام آم دو، رام، ارے بھائی رام آم دو بھائی، آپ ہی کھا رہے ہو، تو یہ اب اس کے بعد لگے رام آم دو، دونوں بنا دیا۔ اب سیدھے رام آم دے دو، ایک اور لفظ میں لگا دیا، ایڈ کیا، تو ایک رام آم دے دو، چار لفظوں والا ایک ہم نے بنا دیا ہے جملہ۔ اب دیکھیے الف، الف کے ساتھ یہ ہے اے، ڈالیے دے، الف مت، رے الف میم رام، رب، اے دے آرام رب، یہ 4 الگ الگ لفظ ہیں، ان کو جوڑ کے ایک جملہ بنانے کی کوشش کیجیے۔ سوچئے کیا جملہ بن سکتا ہے، سوچئے، ہے نا، سوچئے کچھ جملہ اس میں بنے گا، کوشش کریے۔ چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا بن سکتا ہے۔ اے رب آرام دے، اے رب پیسہ دے، صحت دے، حیات دے، اس طریقے سے ہم بولتے ہیں۔ ابھی تک ہم آرام ہی سیکھے ہیں، یہ جب لفظ سیکھیں گے تو
یہ ان لفظوں کو بھی ہم استعمال کریں گے. اب اس کے لیے بہت بڑا یہ نہیں سمجھنا ہے. اب آرام ہم جانتے ہیں، آرام سیکھ لیا ہے تو آرام دے دے، اب بہت تھکے ہوئے ہیں آرام دے دے، سکون دے دے، آرام دے دے. تو اس طرح ہم نے اسے کنسٹرکٹ کیا ہے ایک جملہ. ان لفظوں جو اویلیبل لفظ تھے ان سے رکھ کے ہم نے اویلیبل جملے بنا لیے، جو ہو سکتے ہیں وہ جملے بنا لیے. اب دیکھیے، اب الف اور بے دونوں جڑے، اب بنا. اب الف اور بے کو الگ الگ رکھ کے بھی ایک لفظ بن گیا. اب بے اور الف یہ دونوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے. اب آج کا مین سبجیکٹ یہیں پہ آ رہا ہے، بے اور الف. ان دونوں کو آپ جوڑیں گے تو دیکھیے کیا بنتا ہے. اس طرح بازو بازو بے اور الف ڈالنے سے کام نہیں چلے گا، ایسے نہیں ہوتا. اب دیکھیے، الف کے بعد کچھ بھی لفظ آئے الف اسے نہیں جوڑ لیتا. الف کھڑ گیا تو کھڑ گیا، اڑ گیا. الف کھڑ گیا اور پھر اڑ گیا تو پھر اس کے ساتھ بے رہو اور کچھ بھی رہو وہ اسے اپنے ساتھ جوڑ لیتا رہے. مگر کسی کے ساتھ بھی الف جڑ جاتا ہے. اب بے ہے، بے کو توڑ کے الف جڑے گا. کس طرح جڑے گا دیکھیے. اب دیکھیے، بے کو ٹکڑے کیا، چھوٹا ٹکڑا بنا، اس کے نیچے نقطہ ہے. اب بے کی نشانی کیا ہے؟ یہ بے کی نشانی، یہ جو پلیٹ ہے یہ پلیٹ نہیں ہے، اس کے نقطے سے اس کی نشانی ملتی ہے، اس کی پہچان بنتی ہے. یہ بے کا ٹکڑا ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ آپ نے لگا دیا تو یہ بن گیا بے. بے اچھی طرح پہچان لیجئے بے کیا ہے. بے ایک نقطے والا ہے. بے جس کے نیچے بھی نقطہ آ جائے وہ بے کے نیچے نقطہ. اچھا، تو اب بے بنا. اب اس کے بعد آپ جوڑیں گے ایک الف. الف آ کے اب جڑ رہا، دیکھیے ایسا مڑ کے جڑ رہا ہے. اسے کٹ کیا، آپ ذرا آگے بڑھا اور ایسے جڑ گیا. چند آدمیوں میں بھی رہتی ہے، وہ کسی کو جوڑ نہیں لیتے، کسی کے پاس جا کے آپ جڑ جاتے. ایسا ہوتا ہے، اس کا بے کی عادت ہے، عادت ہے. دیکھیے با. اب دیکھیے اب یہ با کیسے بنا. آپ ٹائپ کیا تو آپ نے کمپیوٹر میں، اب ایسا با بنا. اب اس کے بعد دیکھیے، اب دیکھیے بے پلس بے کے ساتھ جڑا کیا؟ الف جڑا. بے الف با، بے الف با، بے الف با. دو با کیوں لکھا؟ کیونکہ ایک لفظ بنانا چاہتے ہیں ہم، بابا. بے الف ایسے الگ الگ رکھیں گے تو وہ بابا نہیں کہیں گے. اب وہ کچھ بکھرے ہوئے لفظ سمجھیں گے. اب اسے جوڑنا پڑے گا، کیونکہ الف کسی کے پیچھے جاتا ہے تو جڑ جاتا ہے، اس کے پیچھے کوئی آتا ہے تو جوڑنے نہیں دیتا، اسے ڈھکل دیتا ہے. بے کسی کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے، بھی یاد رکھ لیجئے. بے، یہ پورا بے میں نے لکھا ہے. اب دیکھیے اسے کٹ کیا تو آف ایسے ہو گیا. نیچے نقطہ ہے، نقطے سے بے کی پہچان ہو گئی کہ یہ بے ہے. اب دیکھیے بے، اب اس کے ساتھ الف جوڑ رہا ہوں، الف با ہو گیا. ایسے ہی با ایک اور لکھتا ہوں، دیکھیے با. یہ بابا ٹھیک ہے. جب ہم نے یہاں پہ انٹو لگایا نا، جسے مارک غلطی کا مارک کیا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے. اب اسے ٹائپ کریں گے تو اب کیا بنے گا؟ یہ ٹھیک ہے. اسے ٹائپ کریں گے تو یہ بابا بنے گا. اب یہ بابا ٹھیک ہے، یہ والے بابا ٹھیک ہے، یہ والے بابا ٹھیک نہیں. چلیے اب آگے بڑھیں. نقطے دیکھ لیجئے، ایک ہے، تین ہیں، دو ہیں، اور ایک توئی کی شکل میں ایک چیز ہے، اور پھر دو نقطے ہیں، پھر ایک نقطہ ہے، پھر تین نقطے. ہمیں ہماری ضرورت کے حساب سے نقطے ڈالیں. اب یہ اوپر لگیں گے یا نیچے لگیں گے آپ کی مرضی. آپ جہاں بھی لگائیں گے وہ لفظ اسی نقطے سے پہچانا جائے گا. اب دیکھیے یہ ایک شکل میں نے بنا لی. اب اس شکل کے نیچے ایک نقطہ جوڑتا ہوں. کیا بنا بھائی؟ کیا بنا؟ نیچے نقطہ آیا تو کیا؟ بے ہے نا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، اچھی طرح غور سے دیکھ رہے ہیں. کتنے آدمی دیکھ رہے ہیں، کتنا وقت دیکھ رہے ہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. جو دیکھ رہا ہے دل سے دیکھ رہا ہے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تفریح ایک چیز ہے، ویڈیو سے تفریح ملتی ہے، لیکن تفریح ہی رہ جائے، علم حاصل نہ ہو تو پھر وقت کی بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں، آپ کو علم سے محبت ہے، تو چلیے نیکسٹ کیا ہے بنائیں گے. ابھی دیکھیے میں لکھ رہا ہوں، یہ سیم شکل، اسی طرح کی شکل ایک میں نے بنائی. اب اس کے نیچے دیکھیے ہم تین نقطے لگا رہے ہیں. یہ بنا پے. پے کی پہچان کیا ہے؟
نیچے 3 نقطے. اب دیکھیے ایک اور اسی طرح کی ایک شکل میں بنا رہا ہوں. یہ ہے کیا ہے بتائیے، کیا بنانا چاہتے ہیں آپ؟ نیکسٹ دیکھیے اسی شکل کی ایک چیز بنا رہا ہوں میں. اب اس پہ اوپر سے ٹپکا چھوٹا سا توئے تو بنا دیا اسے کیا، ٹے. اچھا اب دیکھیے اسی طرح کی ایک اور شکل بنائیں گے. اب اس پہ لگائیں گے ہم 3 نقطے. کہاں سے کہاں پہنچ گئے دیکھیے، یہ 3 نقطے والا یہ ہے سے. اور یہ اس میں ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، جب ٹپکا تو بالکل قریب سے آ کے ٹپک گیا. اب اسے تھوڑا ادھر ہونا چاہیے. اگر یہ اوپر آ گیا تو اسے آپ رے پڑھنے لگیں گے. رے کی اینڈ ایسی نہیں ہوتی، اتنی موٹی نہیں ہوتی، لیکن کنفیوژن ہو سکتا ہے. یہ سے ہے، ہم نے سے بنانا چاہا. اب دیکھیے اب نیکسٹ اسی طرح کا ہم نے ایک بنا دیا ایک شیپ. اب اس پر نقطہ، یہ کیا ہے نا، یہ چاروں ایک ہی قسم کے ہیں، یعنی بے پے تے ٹے سے. ان تینوں کو ہم نے ایک ہی جگہ پہ بازو 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 لائن سے سیریز کی طرح دیکھا. لیکن یہ ہے نون، وہ آتا ہے لاسٹ میں. مگر اسی شیپ پہ اگر ایک نقطہ اوپر آ گیا تو وہ نون پہچانا جائے گا. ایک نقطہ اگر اوپر ہے تو اس کا نام ہے نون، ایک نقطہ نیچے ہے تو اس کا نام ہے بے. چلیے اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایک اور شیپ اسی طرح کا میں نے ڈال دیا ہے. اب دیکھیے میں لگا رہا ہوں نیچے نقطے کس کے ہوتے ہیں بتائیے؟ یہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ دونوں کو ہم جانتے ہیں، دونوں کے نیچے 2 نقطے ہیں. میں نے پہلے ہی بتایا کہ نیچے 2 نقطے چھپے ہوئے اس کے پیٹ میں چھپے ہوئے. اگر وہ کسی کے ساتھ جڑے تو وہ نقطے باہر نکل کے نیچے آ جاتے ہیں، تو وہ باہر نکل کے اسی طرح نیچے آ گئے. اب یہ تمام یہ کیٹیگری ایک گروپ ہے. ایسے ہی کئی گروپ ہیں، ایک 4-5 گروپ میں تو ہم ان کو ہماری سمجھنے کے لیے ہم اسے الگ الگ کر سکتے ہیں. اب وہ 4 گروپ کیا ہوں گے ہم آئندہ ہمارے سبقوں میں جانیں گے. یہ دیکھیے یہ ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں اسے ہم نے جان لیا. اب اس سے کیا کچھ کر سکتے ہیں دیکھیں گے. دیکھیے اب میں نے بے پورا بنا دیا ہے. اب بے کے نیچے ایک نقطہ لگایا، بے کو ٹکڑے کر رہا ہوں. اب اس کے نیچے ایک نقطہ، یہ بے، دونوں بے، یہ بڑا بے یہ چھوٹا بے. اب دیکھیے یہ بے کا نقطہ پہلے ہی پڑ گیا، بے پیدا ہو گیا. پھر بے کے ساتھ اب بے کے بعد ہم لگا رہے ہیں یہ 2 نقطے. اب 3 نقطے ہو گئے تو پے ہو گیا، یاد رکھیے. تے 2 نقطے، یہ ٹے. یہ کیا ہے، نقطے آنے پر ہی پتا چلے گا. ایک نقطہ رہ گیا ہے تو ہم اسے لگا دیں گے اسے. یہ ہے سے. اب ہے سے، پے بے پے تے ٹے سے. یہ کیا ہے، نون. اب اس کے نیچے 2 نقطے لگائیں گے تو یہ ہو گیا. تو یہ چیزیں ہم نے پہلے ہی جان لی. اب ہم ان لفظوں کو پھر یاد کریں گے. دیکھیے بے تھا، بے کے نیچے نقطہ لگایا، الف جوڑنا ہے تو ایسے جوڑ سکتے ہیں. با بنایا ہے نا. اسی طرح چیم، پورا مت کریے، ایسا کریں گے تو پورا چیم ہو جائے گا. چیم کے ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. اسے آدھا ایسے ہی چھوڑیے. اب یہاں پہ ہے، اب اسے الف اس کے ساتھ جوڑ دیا تو چا ہو گیا. پھر ایک اور چا بنیے، ایک لفظ بن گیا چاچا. چاچا، ایک الف لگائیے، مد لگائیے، اسے آ، چاچا آ. اب چاچا نیکسٹ ایپیسوڈ میں آئے گا، ہم چاچا سے ملیں گے. اور چاچا سے ملنے سے پہلے ان کی اچھی طرح ہر حرف سے، ہر لفظ سے، ہر جملے سے دوستی کیجیے، محبت کیجیے، اس کے ساتھ مل جل جائیے. آپ کو اردو پڑھنا اور لکھنا بالکل آسان نظر آئے گا. تو آسانی کی طرف جائیے. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ، السلام علیکم.